فقہ جعفریہ میں والد کی موجودگی میں عدالت میں نکاح کر سکتی ہے؟ عدالت میں تو فقط اجازت ہوگی نا، باپ کی موجودگی میں اگر بیٹی نے نکاح کیا اور وہ بیٹی کنواری ہے تو باپ کی اجازت شرط ہے، وہ اسے مل گئی، اور نکاح صحیح ہونا چاہیے۔ عدالت نکاح نہیں پڑھتی، عدالت کو نکاح خوان نہیں ہوتی، عدالت اجازت کے بغیر والد کی اجازت کے بغیر کسی کنواری عورت کا نکاح آیت اللہ سیستانی جائز قرار نہیں دیتے۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ گمشدہ مال سال گزرنے کے بعد غریب مسکینوں اور طالب علموں کو کتابیں وغیرہ خرید کر لے کر دی جا سکتی ہیں؟ گم شدہ یہ گمشدہ کیا گم شدہ؟ گمشدہ مال ہے اور اس کو سال گزر گیا ہے، سال گزرنے کے بعد اس گمشدہ یعنی کسی سے کسی کا گرا ہوا مال ملا ہے، یہی مراد ہے نا۔ گرا ہوا مال اگر ملا ہے اسے ہم مال لقطہ کہتے ہیں فقہی اصطلاح میں۔ اس کا حکم یہی ہے کہ 1 سال تک اس کا اعلان کیا جائے، اس کے مالک کو تلاش کیا جائے، اور اگر مالک مل جائے تو اس کے حوالے کر دیا جائے، اور اگر سال بھر اعلان کے باوجود وہ نہ ملے تو وہ مال فقراء ہو جاتا ہے، اور جس کو لقطہ ملا ہے وہ اس مال کو غریبوں اور مسکینوں کے حوالے کر سکتا ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ اس نیت سے کرے کہ اگر بعد کو بھی مالک مل گیا تو میں اسے بتاؤں گا کہ میں نے اس طرح تیرا مال جو میرے آپ پتہ چلا ہے تیرا تھا، ان کو غریبوں کو دے دیا ہے، اگر تو راضی ہے تو ثواب تیرا، اور اگر تو راضی نہیں ہے تو ثواب میرا۔ اس میں کوئی فرق نہیں کہ وہ غریب سادات ہوں یا غیر سادات۔ بہتر یہ ہے کہ غیر سادات کو یہ مال صدقہ ہو جاتا ہے، اور کوشش سادات کو صدقہ نہ دینے کی جائے۔ نعرہ حیدری۔ یا الہ۔ قبلہ اگر آدمی زمین خریدتا ہے اور قیمت خرید پر خمس نکال دیتا ہے، پھر اس کو فروخت کر کے دوسری جگہ خریدتا ہے، تو کیا زائد قیمت پر خمس ہوگا؟ یعنی دوسری زمین زائد قیمت سے خریدی ہے، یہی مطلب ہے نا؟ ہاں، اس پر خمس ہوگا، کیونکہ وہ زائد والی جو قیمت ہے وہ اس کی نئی بچت ہے، اور اس سے اس کا خمس ادا کرنا چاہیے۔ پچھلا جو تھا خمس نکلا ہوا پیسہ اس زمین کے اوپر لگا ہوا، اور پھر وہ زمین بکی اور اسے اتنا پیسہ مل گیا جو پچھلا تھا، اس کا دوبارہ خمس دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اضافی جو اس نے نئی زمین پر لگایا ہے اس کو مخمس ہونا چاہیے۔